اور آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار کے بعد، خاص طور پہ اس نیوکلیر اٹیک کے بعد، کتنے بچے ہیروشیما ناگاساکی میں بعد تک بھی معذور پیدا ہوتے رہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ شر ہے یا خیر ہے؟ تو دنیا کی تاریخ جب کوئی فلسفی دیکھتا ہے یا کسی دوسرے مذہب کے رہنے والے دیکھتے ہیں تو ان کو شر ہی شر نظر آتا ہے ہر طرف. اس وقت آپ سوچیں، ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ایسا کہ وہ معذور تھا. وجہ یہ تھی کہ بچپن میں یا تو جہاں وہ رہتا تھا وہاں دوسری دشمن آرمی نے اٹیک کیا ہے جس سے اس بچے کا ہاتھ یا پیر چلا گیا، یا وہ جو کیمیائی اثرات تھے اس کیمیکل ویپنز کے، اس کی وجہ سے وہ معذور پیدا ہوا ہے. اب جب وہ بڑا ہوگا اور وہ اپنے گرد دوسرے بچوں کو بالکل نارمل کھیلتا ہوا دیکھے گا اور وہ اپنے آپ سے پوچھے گا کہ وائی می، میں ایسا کیوں، میرا کیا قصور ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، میں نے کوئی غلطی کی ہے کیا؟ اسی طرح کی بات آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ اسپیشل ہوتا ہے، پولیو کی کوئی بیماری اس کو لگ جاتی ہے. اب وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو کتنا ہینڈی کیپ ہے، اور فرض کریں کہ وہ 80 سال کی 90 سال کی عمر پاتا ہے تو کتنی سفرنگ کی وہ زندگی ہے پوری جو کہ وہ گزارے گا. اس صورت میں وہ یہ پوچھتا ہے کہ وائی می، میں نے کیا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور فرض کریں اس کے ماں باپ اس وقت اس کو یہ کہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ خدا تو آل گڈ ہے، تو اس نے اتنی سفرنگ میرے ساتھ کیوں کی ہے. یہ جو قرآن کے اندر بھی یہ آپ سمجھیں کہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک موجود ہے. یہ جو عرب جو ہیں یہ اپنے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، ان کو بچیاں نہیں چاہیے ہوتی تھیں. تو قرآن میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن ایک زندہ گاڑی بھی بچی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم میں ماری گئی، تیرا کیا قصور تھا. تو اسی طریقے سے کئی دفعہ آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نہ میرا قصور، نہ میری غلطی، اتنی بڑی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، یا اتنا بڑا پین، اتنی بڑی سفرنگ میرے ساتھ کیوں آ رہی ہے. یہ جو سوال ہے اس کو فلسفے کی زبان میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا ایک منظر کشی کی ہے جنگوں کی اور سفرنگز کی اور تباہی کی اور ظلم کی، اس کو فلسفے کی زبان میں ایویڈینشل پرابلم آف ایول کہتے ہیں. یعنی کہ یہ اتنا ایویڈنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی لاجک اور ریزن لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. آج بھی اگر آپ دنیا کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں تو کتنے ہی ملک ہیں جہاں پر کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور وہاں کے عام عوام جن کا کہ جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے وہاں پر ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر وہ سفر ہو رہے ہیں. کہیں پر سیلاب آ رہا ہے، کہیں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک عام آدمی کس بری طریقے سے سفر ہو رہا ہے. یہ ہے ایویڈینشل پرابلم آف ایول.